اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں برداشت کا بڑا مقام ہے، ٹالرنس جس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ صبر، درگزر، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں زیرو ٹالرنس ہے، ہمیں برداشت نہیں۔ لیکن اگر ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں، سیرت پاک کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھیں، تو اس میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو ہمیں شاندار سبق دے سکتی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں، پاک اور مقدس مسجد میں غیر مسلموں کو عبادت کی جا سکتی۔ پھر اس کے بعد بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے، ریاض الصالحین میں اس کا نمبر ہے 646۔ اس میں پہاڑوں کے فرشتے نے ایک دفعہ حضور سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کفار کو پیس دوں، لیکن آپ نے منع فرما دیا۔ پھر ایک جگہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا سامان اس نے اٹھایا تھا، تو تھوڑی آندھی چلی، ہوا، تو سامان گر گیا، تو اس نے ہوا کو گالی دے دی۔ تو رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ اس کو بھی گالی نہ دو۔ یہ ساری چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ترقی دے آپ کے علم میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر قرآن پاک میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور متفرق نہ ہونا، یعنی اللہ رسول کی رسی قرآن ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر چلنا۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن مخالفت کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ تمام مکاتب فکر میرے لیے قابل احترام ہے، اور یہ ایک کائنات کا اصول ہے کہ جو شخص عزت کروانا چاہتا ہے اس کو دوسرے کو عزت دینی پڑتی ہے۔ اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو بے سکون نہ کریں۔ یہ کائنات کا اصول ہے، پوری کائنات کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو بات دراصل بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور انہوں نے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی ان دونوں رحم سے پر جو صفات ہیں ان کو شامل کیا تاکہ کام ہمارے بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی پرورش فرمائی،
الحمدللہ رب العالمین ساری کائنات کے پروردگار ہیں، فرعون کو دولت دی، بادشاہی دی، کئی ایسے دوسرے لوگ جو اللہ کے اور اس کے دین کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نعمتوں سے نوازا، چاہتے تو ختم کر دیتے، لیکن اپنے دشمنوں کو برداشت دیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو برداشت کیا۔ پھر قرآن میں کہا گیا کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم بھائی بھائی ہیں تو پھر لڑائی کیوں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان کیوں بنے ہوئے ہیں؟ مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ اصلاح مخالفت سے نہیں ہوتی، محبت سے ہوتی۔ اسلام محبت پھیلاتا ہے، سلامتی پھیلاتا ہے، امن پھیلاتا ہے۔ شیطانیت نفرت کو جنم دیتی ہے، شیطان فساد پھیلاتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ برداشت ہوگی تو سارے کام ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، جیسے میں نے گزارش کی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ میں بھی اس میں شامل ہوں اور میں ساری باتیں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے خطاب کا آج خود ہی مخاطب ہوں، میں اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہا ہوں۔ ہم میں وہ چیزیں کیوں نہیں پیدا ہو رہی جو صحابہ میں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معیار بہت بلند ہے، لیکن صحابہ میں تھی، اور اس کے بعد پھر بڑے عرصے بعد ایک اور خلیفہ راشد آیا جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ ہماری طرح انسان کو ما فوق الفطرت چیز نہیں، لیکن اللہ اور رسول کی اتباع میں چلنے والا، اللہ کے احکامات کو ماننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا اور اتباع میں چلنے والا عمر بن عبدالعزیز کتنے عرصے بعد۔ آج ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یگانگت اور محبت کا کام، ایک دوسرے کو ملانے کا کام، جوڑنے کا کام۔ ہمارے مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو مرشد اللہ ہے، ظاہری طور پر مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان کی طرف دیکھنا ہے اور نفرت کو مٹانا ہے، محبت کو پھیلانا ہے۔ کہا گیا نا کہ سلام کو پھیلاؤ، یعنی سلامتی کو پھیلاؤ۔ سلام کا مقصد سلامتی ہے، اس کو پھیلاؤ۔ تو نفرت کو ختم کرنا ہے، محبت کو پھیلانا ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت خطرناک دور ہے۔ دشمن ہمیں لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہمیں اس سازش کو سمجھنا چاہیے۔
اور بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدم سے پہلے نبی ہیں اور پھر نبی آخر رسالت اور نبوت کو لپیٹنے والے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آ سکتا، گنجائش ہی نہیں. چونکہ لا الہ الا اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کسی کام کی. تو میرا التماس ہے، میری گزارش ہے کہ محبت پیدا کی جائے، دوسروں کو عزت دی جائے، دوسروں کا احترام کیا جائے. اپنے لیے زندہ رہنا کوئی بات نہیں، دوسروں کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کی جائے. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو میرا ایک شعر ہے کہ نفرت کو کاٹتا ہوں محبت کے روپ میں، میں چھاؤں بو رہا ہوں بڑی سخت دھوپ پہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، خوشحال رکھے، دینی اور دنیاوی نعمات عطا فرمائے. میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم